لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى حكاية دعاء إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. معزز سامعین، محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا رہے تھے اور کعبہ بنانے سے پہلے اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑا تھا، اس وقت جو دعائیں کی تھی وہ ان دعاؤں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. کعبہ بناتے وقت جو دعا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے لیے آج کے خطبے میں خاص طور پر اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہوگی. گزشتہ جمعہ کو جو باتیں ہوئی تھی اس میں یہ دعائیں آئی تھی کہ ایمان دین کے باقی رکھنے کی دعا کی تھی اور اپنی اولاد کے لیے روزی کی دعا کی تھی، جس میں ثمر کا لفظ آیا تھا. اور ثمر کا مطلب بتلایا تھا کہ یہ کھانے والی چیزیں، خوراک، پھل فروٹ اور وہ چیزیں جو ہاتھ سے مشین سے پیدا ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں داخل ہیں. اور پھر یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے، لیکن وہ چیزیں مکہ میں پیدا نہیں ہوں گی، باہر سے آئیں گی. یہاں کے لوگ باہر جائیں گے، وہاں کے لوگ یہاں آئیں گے. اس کی حکمت یہ بتلائی گئی کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ان کے دین کو دیکھ سکیں اور ان کے رابطے میں آ سکیں. پھر بعد میں جب یہ نسل بڑھی تو یہ باہر جانے لگے، قافلے چلنے لگے، تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ اس طریقے سے داعی حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بتلایا کہ تمہیں کھیتی باغبانی وغیرہ کے بجائے ایسے کام اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ لوگ تمہارے رابطے میں آئیں اور تم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے رابطے میں آؤ. ایک کام دنیاوی کام سے رابطہ ہوگا، لیکن تمہارا ادیش، مقصد، ایم اللہ کا دین پہنچانا اور بتانا ہوگا. تو اس سلسلے میں بڑی چیز کیا ہے یہاں؟ تجارت. وہ سامان بیچیں گے، وہ سامان خریدیں گے، اس لیے آئیں گے. پھر اس کی فضیلتیں ہیں. تجارت کے ساتھ دستی ہنر، ہاتھ کے کام، چیزیں بنانے کا طریقہ یہ سیکھیں. آپ سماج کی ضرورت بن جائیں گے. لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو بلائیں گے، لوگوں کے یہاں کو آنا جانا ملے گا، موقع ملے گا. تو اس سمر میں ساری چیزیں آتی ہیں. تو ہم لوگوں کو تجارت پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. اسی طرح سے دستی ہنر پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. آپ الیکٹریشین ہیں تو اس میں اچھی طرح صفائی پیدا کریں. آپ پلمبر ہیں تو اس میں صفائی پیدا کریں. آپ ہیرے جواہرات کے کام کرنے والے، سونے کا کام کرنے والے تو اس میں صفائی پیدا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان سے جڑیں. تجارت اور ہاتھ کے ہنر میں میڈیکل کی تعلیم آ جاتی ہے. میڈیکل کی تعلیم بہت اہمیت رکھتی ہے اسلام میں. طب ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی طبیب، حکیم، ڈاکٹر کا احترام کرتا ہے، اس کے رابطے میں رہتا ہے. اور یہ ڈاکٹر جہاں اپنے روزگار کماتا ہے وہیں بہت سے غریبوں کے آنسو بھی پہنچتا ہے.
روزگار بھی کمائے گا، آنسو بھی پہنچے گا، اور اللہ کا دین بھی پہنچائے گا اور بتائے گا۔ دین مقصد کیا؟ دین کی دعوت۔ دین کی دعوت کے راستے کیا؟ تجارت اور دستی ہنر۔ اس کی ہم کو محنت کرنی چاہیے۔ اب جو وہ دعائیں تھی کل گزشتہ جمعہ کی جو ذکر کی تھی، اپنی اور اپنے اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا۔ کہیں ایسا نہ کہ میں بت کی پوجا کرنے لگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ نبی ہیں، حکومت وقت سے انہوں نے بغاوت کی اور توحید کی دعوت دی، اور براہ راست علی رؤوس الاشہاد اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی، آگ میں نہیں جلے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے، یہ سب کچھ دیکھا، پھر بھی اللہ سے دعا کرتے مطمئن نہیں ہے کہ کہیں بت پرستی کے حالات مسائل آ جائے اور ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ دعا کرنے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے۔ تو ہم لوگوں کو کتنی فکر کرنی چاہیے؟ حالات کس طرح سے خراب ہو رہے ہیں، کس طرح سے بگڑ رہے ہیں، فتنے فساد زمین سے ابل رہے ہیں، آسمان سے برس رہے ہیں۔ ان فتنوں کے دور میں ہم فتنے سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہی ایک صورت بتلائی ہے، دعوت، توحید کی دعوت، شرک کی برائی۔ آپ بولتے رہیں گے تو دنیا مانے نہ مانے، آپ کے اندر توحید کی عظمت، اللہ کی کبریائی بیٹھے گی، اور شرک اور بت پرستی سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ وہ سوچ، وہ نفرت اور توحید کی وہ عظمت و محبت سر کٹا دینے پر تو آمادہ کر دے گی، لیکن باطل کے سامنے آپ کے سر کو نہیں جھکنے دے گی۔ دعوت تو اپنے اولاد کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا کی۔ پھر آگے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ ہمیں مناسک سکھا دے، حج کے طریقے، حج کے ارکان سکھا دے۔ ارینا سکھا دے، ایک معنی۔ دوسرا معنی دکھا دے، دکھا دے۔ سکھانے کے لیے بولتے ہیں علم یعلم، تعلیم، سکھانا۔ سکھانا صرف تھیوریکل ایجوکیشن کو بولتے ہیں، تھیوری بتائی جائے، سوچ ہو بس، عملی پریکٹیکل کوئی چیز نہ ہو، اس کو تعلیم بولتے ہیں۔ علم دماغ کا تعلق ہوتا ہے، اور رویت ہاتھوں سے سامنے دکھ کر کے جو چیز ہوتی ہے اس کو آئینہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 110 سال عمر ہے، بیٹے نوجوان، وہ بھی نبی ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں سیکھنے کی۔ تو سوچئے سیکھنے کی اسلام میں کوئی عمر نہیں ہے، کوئی ایج نہیں ہے، جب اٹھے تب سویرا اسلام میں کوئی اس کا میعاد اور میقات مقرر نہیں ہے کہ اتنے سال پڑھو گے، اتنی عمر میں پڑھو گے۔ ایسا بچوں کے لیے نظام بنا رکھا، اچھا نظام ہے وہ، لیکن ہر مسلمان کو سیکھنے میں رات و دن لگے رہنا چاہیے، سکھانے میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ حدیث بھی ہے، جو سیکھتے اور سکھاتے مرے وہ شہید کی موت مرے گا۔ آپ سیکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی موت آ گئی تو آپ شہید کی موت مریں گے۔ آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، سکھاتے سکھاتے مر گئے، انتقال ہو گئے تو شہید کی موت مریں گے۔ کتنی فضیلت ہے، کتنی تاکید ہے، کتنی اہمیت ہے۔ ہم لوگ گھروں میں اپنے بچوں کے ہوم ورک کو، کاپی کو، سبق کو دیکھا کریں۔ اسکول سے پڑھ کے آئے، مدرسے سے پڑھ کے بیٹا کہاں تمہارا سبق کا نشان لگا ہوا ہے، دیکھیں گے بیٹا یاد نہیں کیا سبق، تمہارا سبق آگے نہیں پڑھا۔ تو یہ بھی ایک سکھانا، یہ بھی ایک تعلیم ہے۔ ہم روزانہ پابندی کے ساتھ اس نیت سے بچوں کے سبق کو دیکھیں کہ ہم سکھا رہے ہیں، تاکہ سکھاتے سکھاتے ہماری موت آئے، شہید کی موت ہوگی۔ ہم سیکھ رہے ہیں بہت سی چیزیں، علوم ایسے کہ انسان تمام علوم کے ایک انسان نہیں سیکھ سکتا، کچھ سیکھ لیا کچھ باقی، دوسری چیز سیکھنا چالو کر دے، تیسری چیز سیکھنا چالو کر دے، چوتھی چیز سیکھنا چالو کر دے، سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں، موت آئے گی، شہید کی موت مریں گے۔ اسلام میں یہ اہمیت ہے تعلیم کی، تعلیم برابر حاصل کرتے رہے، اس میں ترقی ہے۔ رب زدنی علما،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعا سکھلائی کہ دعا کیجیے یا اللہ میرے علم کو بڑھا دے. کتنا علم تھا؟ ظاہر سی بات ہے قرآن کا علم اور جو حدیثیں لکھی گئی آپ کی پوری زندگی. تو پھر بھی دعا کرتے ہیں بڑھا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ارینا مناسکنا. کب؟ جب دعا قبول ہونے کا وقت ہے، علم سیکھنے کی دعا کرتے ہیں. ہم اور آپ کس چیز کی دعائیں کرتے ہیں؟ سوچیں کتنی بار علم کے لیے دعا کی، تعلیم کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا کی، اپنے بچوں کے لیے دعا کی. ہم کتنا دور ہٹ گئے، بنیاد سے کتنا الگ چلے گئے، اکھڑ گئے. ہماری بنیاد ہے یہ. تو دعا کی تو اس دعا میں ارینا جب لفظ آ گیا کہ حج کا ارکان کیسے ادا کریں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام حج کے مقامات کو آپ کو دکھا دیا کہ یہاں آؤ گے تو اس پوائنٹ پر یہ کام کرنا، اس طرح اس پوائنٹ پر آؤ گے وہاں پر یہ کام کرنا، وہاں جاؤ گے تو یہ کام کرنا. پورے حج کے مناسک کو سکھلایا. نبی تھے، سیکھنے کی دعا کی. ہم لوگوں کو سیکھنے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اب آج کی جو آیت ہے دعا وہ بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے وقت اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. یا اے میرے پروردگار مبعوث فرما ایک رسول انہی میں سے، جو یہاں آبادی ہوگی اسماعیل علیہ السلام کی، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک و صاف کرے گا. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تیری ذات بہت ہی زبردست اور بہت ہی حکمت والی ہے. دعا کی رسول کی، اور ان رسول کے کیا کام ہوں گے؟ 3 کام ہوں گے. پہلا کام تیری آیتوں کی تلاوت. دوسرا کام کتاب کو سکھانا اور کتاب کے ساتھ حکمت کو سکھانا. تعلیم کام ہوگا ان کا، سکھانا کام ہوگا. تیسرا کام کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک و صاف کریں گے. 3 کام ہوں گے. یہ دعا کی. کس وقت دعا کی؟ جب کعبہ بنا رہے تھے. پتا تھا کہ یہ بہت ہی مقبولیت کی گھڑی ہے، بہت قیمتی وقت ہے. اس وقت جو بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی. پہاڑ سے پتھر لاتے تھے اور دیواروں پہ پتھر لگاتے تھے. جو پہاڑ باندھا تھا، لکڑی باندھی جس کا مچان کیا بولتے ہیں، چڑھ کے دیوار اٹھاتے ہیں، وہ تو جنت سے آیا تھا. وہ بڑھتا رہتا تھا پتھر، اس پہ چڑھ کر کے دیوار اٹھاتے تھے. لیکن اس پتھر کے لیے دعا نہیں کی تھی کیا آسمان سے پتھر بھیج دے تو میں چڑھ کر کے اینٹ لگاؤں. یا جو پتھر لگا رہے تھے اس کے لیے دعا نہیں کی تھی، بلکہ وہ پتھر پہاڑ سے لاتے تھے، سر پہ رکھ کر کے، کندھے پہ رکھ کر کے، ہاتھ میں لے کر کے، جس طرح سے بھی لاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لگاتے تھے. بڑی محنت کی چیز تھی. دعا کر دیتے اللہ پوری سل کٹ کر کے آ جائے، یہاں لگ جائے اور بہترین پتھر لگ جائے. آپ تاج محل دیکھیے، دوسرے عمارتوں کو دیکھیے، 10 فٹ کے ایک پتھر اس زمانے میں کہاں کیسے لائے تھے لوگ. 2 فٹ 3 فٹ چوڑے، 10 فٹ لمبے، ایک ہی پیس، ایک ہی سل سنگ مرمر کے رکھ رکھا انہوں نے اور بنایا. لائے پوری ہاتھی پہ رکھے کسی بھی طرح کر کے. وہ پتھر خود لاتے تھے، خود بناتے تھے، لیکن دعا نہیں کہ اللہ سے کہ اللہ پتھر آ جائے، سنگ مرمر کا آ جائے، گرین اسٹون آ جائے، کوٹا اسٹون آ جائے، کوئی قیمتی ہیرا موتی آ جائے. ہیرا موتی جانتے تھے جنت کی ان چیزیں ہیں، یہ جنت میں ملے گی. مشکمبر کے گارے ہم نے جانتے تھے. اللہ کا پہلا گھر زمین پر بنا رہے تھے، وہاں تو مشکمبر کے گارے لگنے چاہیے اور قیمتی سے قیمتی پتھر لگنے چاہیے اور قیمتی سے قیمتی پتھر کی دعائیں ہونی چاہیے. ہماری عقل ہماری سوچ کے مطابق جس طرح سے ہم تعمیرات اور کنسٹرکشن پہ زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن نہیں، پتھر کی دعا نہیں کی، تعمیر کنسٹرکشن کی دعا نہیں کی،
اللہ نے حکم دیا کعبہ بناؤ، کعبہ بنا رہے ہیں، مقبولیت کی گھڑی تو دعا کر رہے ہیں نسلوں کے لیے، نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں انسانوں، نسلوں اور قوموں کی فکر کرنی چاہیے، اینٹ و پتھر کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں رسول مبعوث فرما، رسول کی دعا کی، رسول آئیں گے تو نسلوں کا ایمان بچے گا، نسلوں کی تربیت ہوگی، نسلیں توحید پر کھڑی ہوگی، شرک، بت پرستی اور کفر کے اندھیروں سے باہر نکلے گی۔ اس چیز کی دعا کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء بتاتے ہیں کہ آخری نبی آنے والے، آخری نبی آنے کے بعد اور آخری نبی آنے کے بعد قیامت آئے گی، یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی قوت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ لوگوں کو بتایا کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد آنے والے ہیں، مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، خوشخبری، جتنے توحید کی دعوت دیتے تھے، اپنی نبوت کے بارے میں بتاتے تھے، جنت کے بارے میں بتاتے تھے، دوزخ کے بارے میں بتاتے تھے، حشر و نشر کے بارے میں بتاتے تھے، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو بتاتے رہیں، لوگوں بیدار ہو جاؤ، آنکھیں کھول لو، دماغ کے تالے توڑ دو اور ہوش حواس سے ناخن لو، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں، ان کے استقبال کے لیے تمام کے تمام لوگ تیار ہو جاؤ، ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ خوشخبری بشارت دیتے تھے۔ ہوئے پہلوے آمینہ سے ہوئیدا، دعائیں خلیل اور نوید مسیحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کے ذمہ 3 کام تھا، یتلو علیہم آیاتک، پھر اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو اور دوسرے قوموں کو جس وقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، اللہ تعالیٰ اسی بات کو دوسرے اس میں بیان کرتے ہیں، ضمیر اور غائب کا صیغہ استعمال کر کے کہ اللہ کی آیتیں تم لوگوں پر پڑھ کے سناتا ہے۔ آپ 3 کام کی، اس کو دھیان دیجیے، ان 3 کاموں میں سمجھنے میں غلطی کی وجہ سے گمراہی کے راستے کھل رہے ہیں اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور اچھے لوگوں کی طرف سے غفلت ہو رہی ہے۔ پہلا کام تلاوت قرآن ہے، سمجھانا نہیں ہے، صرف ریڈنگ کرنا ہے قرآن کی، صرف پڑھنا ہے قرآن کو۔ تلاوت کا لفظ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسری کتابیں پڑھنے کے لیے قراءت، ریڈنگ استعمال ہوتا ہے۔ تو تلاوت کریں گے، سمجھانے کا کوئی کام نہیں، صرف تلاوت کریں گے، تلاوت کریں گے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پہلے لوگ قرآن نہیں سمجھتے تھے، ناظرہ بھی اچھا نہیں پڑھ پاتے تھے، لیکن ٹوٹے پھوٹے انداز میں قرآن تلاوت کا شوق ان کے اندر ہوتا تھا، کہیں سے سیکھ لیتے تھے، مکتب میں آپا سے کسی سے، اور گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی زندگی کتنی پاکیزہ ہوتی تھی، اس دور میں سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ اور گھروں سے فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلو، ہمیں اپنے بچپن کی چیزیں یاد ہیں، فجر کے ٹائم سارے بستی کے لوگ اٹھ جاتے تھے، اور جو 6 بجے 7 بجے تک سوئے ہیں اس کو یہ جملہ بولتے تھے، آج ہمارے کانوں میں یاد ہے، کبھی سوتے رہ گئے تو والد صاحب دوسرے لوگ بولتے تھے کہ جو بجائے شراب پینے والے، محنت کرنے والے، محنت کا ہوتے تھے، وہ سو رہے، دھوپ لگ گئی تو فلاں کی طرح جو بہت ہی کمزور ہوتے تھے، حقیر ہوتے تھے، اس کی طرح سوتا رہتا ہے، پڑا ہو کر 7 بج گئے، 7 کو کھینچ کر کے بولتے تھے۔ لیکن اب 7 بجے چلے جاؤ اپنے محلے میں، سوتے رہتے ہیں لوگ، اور آواز آئے گی، گانے کی آواز آئے گی، فجر کی نماز پڑھ کر کے گھروں کی طرف جب لوٹتے تھے، ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی،
قرآن کی صدائیں آتی تھی اور ان کی زندگیاں ایسی پاکیزہ رہتی تھی. ایک آدمی بیمار ہو جائے پورے گاؤں کے لوگ اس کی تعزیت اس کی عیادت کے لیے اس کی خبر لینے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے. کسی کو چوٹ لگ جائے تو لوگ جان کو جوخم میں ڈال کر کے اس کی حفاظت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آج ایکسیڈنٹ ہو جائے چوٹ لگ جائے تو سیلفی پہلے لیں گے, مدد بعد میں کریں گے کہ نہیں کریں گے اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو سب سے پہلا کام تلاوت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے. قرآن کی تلاوت سے بغیر معنی مطلب سمجھے ہوئے زندگیاں بدلتی تھی, تبدیل ہوتی تھی. قرآن کے الفاظ اور کلام ہم کو یقین ہو کہ اللہ کا کلام ہے تو یہ الفاظ ہماری زندگی کو تبدیل کریں گے, تبدیلی ہوگی. بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں نہ سمجھی کی باتیں ہیں کہ رٹو ہٹائے رٹو توتا سے کیا فائدہ, تلاوت سے کیا فائدہ. وہ محروم لوگ ہیں, نہ سمجھ اور نادان لوگ ہیں. تلاوت سے بھی فائدہ ہوتا ہے. تلاوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے کتاب کی تلاوت کریں گے. اور تلاوت کا معمول صحابہ کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا زیادہ تھا کہ بہت سے صحابہ کرام 2 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. صحیح حدیثیں صحیح روایتیں موجود ہیں. اور بہت سے صحابہ کرام 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور اکثر صحابہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان تھے اس میں اکثریت ایسی تھی کہ 7 دن میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. جو نشان قرآن میں منزل کا لگا ہوا, اسی لیے 7 منزلیں ہیں. ایک منزل ایک دن میں, دوسری منزل دوسرے دن میں تلاوت کیا کرتے تھے. تو تلاوت کرنا بہت اہم ہے. آج ہمارے گھر تلاوت سے خالی ہو گئے, ویران ہو گئے. تو ہم اپنے گھروں کو آباد کریں, تلاوت ضرور کیا کریں. 1 پارہ تلاوت کریں, 2 پارہ تلاوت کریں, آدھا پارہ تلاوت کریں, 1 رکوع تلاوت کریں, 1 صفحہ تلاوت کریں. کچھ نہ کچھ ضرور تلاوت کیا کریں. پہلا کام تھا تلاوت سے زندگی بدلتی تھی. دوسرا کام کیا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور آپ کا دوسرا کام یہ ہوگا کہ کتاب کی لوگوں کو تعلیم دیں گے. یہ یہاں معنی کی بات آ گئی. معنی کے ساتھ اب عربی معنی سمجھتے تھے لوگ, تو جو حکم آیا کہ نماز قائم کرو. اب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن میں نماز کا طریقہ پورا نہیں ذکر ہے, اور اگر ذکر بھی ہے تو کوئی بتا نہیں سکتا. زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے قرآن کی کسی آیت سے کوئی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ بہت اپ ٹو ڈیٹ بنتے ہیں. ایک گروپ تھا تو مجھے بھی کسی نے ایڈ کر لیا, انہوں نے لکھا اس میں پڑھے لکھے تھے, وہ کالج کے پڑھے ہوئے تھے اور تھوڑا دین کی باتیں بھی کرتے تھے. ساری باتیں چھوڑو, صرف قرآن ہمارا معیار ہوگا, جو قرآن میں ہوگا وہی کریں گے, دوسرا حدیث میں سب چھوڑ دیں گے, کچھ نہیں کریں گے. ہم نے لکھ کے بھیجا اس میں کہ آپ ہم کو صرف نماز کا طریقہ اور زکوٰۃ کا طریقہ قرآن سے سمجھا دو تو میں مان لوں گا کہ آپ کی بات صحیح ہے. کوئی جواب نہیں آیا. تو قرآن ایک کتاب ہے. اہل عرب عربی جانتے تھے اور بہت اچھی عربی جانتے تھے, لیکن اللہ نے قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ جو ہدایتیں اس میں ہیں ان کی یہ مطلب, یہ مفہوم, یہ مراد اور مصداق ہے. تو دوسرا کام قرآن کے تعلق سے یہ تھا کہ قرآن کے بارے میں سمجھائیں, کر کے سمجھائیں, بتا کر کے سمجھائیں, وضاحت کر کے سمجھائیں. اور سمجھانے میں ایک چیز اور تھی, حکمت کو سمجھائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حکمت کو سمجھائیں. حکمت کا اکثر مفسرین نے صحابہ نے مانا کیا سنت آپ وسلم کا طریقہ, اس کے بارے میں سمجھائیں. یہ سنت ایک ہوتی حدیث, ایک ہے سنت. حدیث جو جتنی حدیثیں ہیں سب پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ بہت سی حدیثوں پر عمل کرنے سے انسان کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا اور انسان فاسق بھی ہو جائے گا. مثلا حدیث میں ہے کہ کھانا کھایا صحابہ کرام نے اور کھانے کے دسترخوان پر شراب رکھی ہوئی تھی, شراب پی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو پھر وہاں بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا, بلکہ اللہ نے یہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتے, آدمی فاسق ہو جائے گا اور جان بوجھ کر عمل کرے گا
کہ ہم دوسری حدیثوں کو دوسری آیتوں کو نہیں مانتے تو کافر ہو جائے گا. لیکن سنت اس کو کہتے جو ہمیشہ انسانوں پر ضروری ہونے والا ہے اور تمام انسانوں کی ہدایت کے ذریعہ اس کو سنت. آپ نے 11 شادیاں کی, ہم 11 شادیاں نہیں کر سکتے, حدیثوں میں موجود ہیں وہ چیزیں, وہ سنت نہیں ہوگی, چونکہ سنت پر عمل کرنا ہے امت پر انسانوں کو. تو جو چیزیں عمل کرنے کے لیے اجازت دی گئی اور ثواب کا باعث قرار دی گئی وہ چیزیں سکھا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو, اس کو سنت کہتے ہیں. ہدایت سنت ہے, ہدایت حدیث نہیں ہے. تو آپ سنت سکھا کرتے, صحابہ یہ بات کہا کرتے تھے. دوسری چیز حکمت کا معنی کیا ہے؟ وزڈم, عقل و دانش کی باتیں, فہم و فراست کی باتیں, عقل مندی کی باتیں. تو اب سنت سے بڑی چیز عقل مندی کی کیا ہو سکتی تھی؟ ہر اینگل سے, ہر زاویہ سے آپ نے پورے عرب کو فتح کر کے بتلا دیا. ہر اینگل سے, ہر زاویہ سے, ہر رخ سے, ہر لاجک سے, ہر فارمولے کے لحاظ سے فارس اور ایران کو بھی شکست دے کر کے بتلا دیا, پوری دنیا کو شکست زیر نظر کر کے بتلا دیا. فاران سے اٹھنے والی صدا چین کی دیواروں سے ٹکرائی. یہ سب چیزیں سنت ہیں. تو یہ حکمت سنت کا بچہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جب حکمت بولا جائے تو سنت بھی مراد ہوگی اور عقل و دانش کی باتیں مراد ہوگی. آپ کا کام یہ تھا. تیسرا کام تھا یزکیہم. اس پر آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.